دو کینڈیڈیٹس کے درمیان ایسے فیل ہو رہا ہے ہمیں امریکہ میں بیٹھ کے جیسے یہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اور لوگ بڑی آپ نے خوبصورت تشبیہ دیا. آپ نے کہا لٹرلی ایسے لگ رہا ہے پاکستان انڈیا کا میچ ہے. سو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ ایک بہت زیادہ نیک ان نیک ہی ہے, لگ یہ رہا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں جو مزے کی بات ہے, جیسے آپ نے کرکٹ میں دیکھا کہ جب کوئی کروشل میچ ہوتا ہے تو سٹے باز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آپ بلیو کریں کہ یہاں بھی وہی سچویشن ہے. ایک تو امریکہ میں آلریڈی لاٹری کا سسٹم بہت زیادہ وہ پریویل کرتا ہے, لیکن اس الیکشن میں خاص طور پہ سٹے بازوں کو ایک دفعہ پھر موقع مل گیا ہے کہ وہ تو پھر گوئنگ ریٹ بھی بتا دیں, اس سے میں کچھ اندازہ ہوگا کس کا کتنا ہے. یہاں پہ جی اس وقت میں نے بتایا کہ تقریباً 50-50 19-20 کا فرق ہے, 19-20 کا فرق ہے. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں یا جو سوئنگ سٹیٹس جیسے آپ کو بتایا کہ جیسے مشیگن ہے, وہاں پہ 15 ووٹس ہیں اور اس میں سب سے زیادہ عرب کمیونٹی رہتی ہے. اوکے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ لاسٹ ٹائم کیونکہ یہی مسلم کمیونٹی پہلے ڈیموکریٹس کی طرف تھی, جی اب جب سے یہ کیونکہ گورنمنٹ اس وقت کاملہ جو ہے وائس پریزیڈنٹ ہے, اس کے ساتھ جو بائیڈن تھے, ان دونوں کی پالیسیز کی وجہ سے مسلم اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے خاص طور پہ فلسطین کے مسئلے پہ کوئی خاص اقدامات نہیں کیے, جس کی وجہ سے خاص طور پہ عرب جتنے بھی, کیونکہ سب سے زیادہ عرب جو وہاں پہ مشیگن میں وہ رہائش پذیر ہیں, اینڈ آئی ایم اسیومنگ کہ پھر ان کا مین ایشو بھی غازہ ہی ہوگا. ایگزیکٹلی. ٹھیک. تو وہ اس وقت جو ہے وہ اسی لیے ڈیموکریٹس بھی اپنا زور وہاں پہ لگا رہے ہیں, ریپبلکن بھی لگا رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ ریپبلکن کو زیادہ ایج حاصل ہے. اوکے, انٹرسٹنگ. اور ایک تاثر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہے ان سرٹن ایریاز میں, لیکن اوور آل ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس نے جیتنا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سلیکشن کے حوالے سے. میرے خیال سے ہمیں عامر کاظمی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دی ہے. انہوں نے کہا جیسے پاکستان انڈیا کے میچ میں بہت زیادہ ایموشن ہوتا ہے, بہت زیادہ میچ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے. سو اس کا دکھانا ہے امریکی انتخابات اور صفاتی طور پاکستان پر اس کے اثرات. سلمان بشیر صاحب نے یہ لکھا ہے, اس کے کچھ پوائنٹس ہیں. عامر کاظمی صاحب اینڈ فاروق مرزا صاحب ہمیں دونوں جوائن کر رہے ہیں, آپ دونوں سے میں اس پہ کامنٹ لوں گی. لکھتے ہیں سلمان بشیر صاحب کہ پاکستانی عوام اور خاص طور پر قیادت امریکی صدارتی انتخابات کے نتیجے میں دلچسپی رکھتی ہے. اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو گئے تو شاید امریکہ کے پاکستان کے بارے میں لا تعلقی کا رویہ تبدیل ہو جائے گا. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی تارکین وطن یعنی جو امیگرنٹس ہیں وہ مجموعی طور پر مسلم برادری بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر چکی ہے, جنہیں نو وار صدر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. سو آئی اسٹارٹ ود یو فاروق مرزا صاحب, کس حد تک ان کا یہ تجزیہ ٹھیک ہے فارمر ایمبیسڈر کا؟ دیکھیں جی, ٹرمپ اگر جیت جاتا ہے تو وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ہمارے امریکہ کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہونے والے, کیونکہ اس سے پہلے جب ٹرمپ اقتدار میں آیا تھا تو اس نے آتے ہی اس نے کہا تھا کہ میں انپریڈکٹیبل ہوں, اور اس نے ایک پالیسی چینج کی اور پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا. اس نے آتے ہی $1.3 بلین کی جو ہماری کولیشن سپورٹ تھی وہ سسپینڈ کی, اور اس نے پھر $300 ملین کی جو ٹریننگ جواب میں اس کو بھی بند کیا. پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اس میں ایک ٹلٹ آیا, تو اس کا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہو گیا, اور وہ پالیسی جو ہے وہ اینڈ ہوئی جب یہ بائیڈن نے ایک نیا ایک کوریڈور اس کا اعلان کیا کہ یہ انڈیا سے بحرین سے اسرائیل سے نکل کے یہ یورپ تک یہ جائے گا یہ کوریڈور. اور آپ نے دیکھا کہ جو ٹرمپ اس نے چائنا پہ بہت اس نے اٹیک کیا, اور جو خاص طور پہ بیجنگ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس پہ اس نے بہت زیادہ تنقید کی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر اگرچہ موجود ہے بٹ موسٹ پروبیبلی حقیقت پہ مبنی نہیں ہے, از دیٹ کریکٹ؟ نہیں, یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. دراصل یہ اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ, اور امریکن پاکستانی جو ہیں وہ ایک اسپیسیفک جو ہماری ایک پارٹی ہے
وہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہے کہ اگر ٹرمپ جو ہے وہ آ گئے تو وہ پاکستان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات رکھیں گے، وہ عمران خان کو جیل سے نکال لیں گے، اور وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ $100 بلین وہ اگلے دن عمران خان صاحب جب آئیں گے تو منہ پہ ماریں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اجازت دیں I'll bring the same question to now عامر کاظمی صاحب. عامر کاظمی صاحب، اس وقت جو مین ٹاپکس ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں اس میں مسلم کمیونٹی کے انٹرسٹ کا یا پاکستانی کمیونٹی کے انٹرسٹ کے کون کون سے ہیں؟ جی فریہ ایسی ہے کہ اگر آپ ان دونوں کا جائزہ لیں، ریپبلن کا اور ڈیموکریٹس کا، تو یہ بیسیکلی گورنمنٹس کی حد تک پالیسیز بنتی ہیں. پرسنل بہت حد تک یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی معمولی سی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک دم پالیسیز میں بالکل چینج آ جائے. اور دونوں ہی لحاظ سے ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں وہ اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے، لائک امریکہ کا انٹرسٹ دیکھیں گے. اور خاص طور پہ ٹرمپ نے اس دفعہ بھی کہا ہے کہ امریکہ فرسٹ. ٹھیک ہے. اور انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو وہ دونوں لحاظ سے چاہے ٹرمپ آئے چاہے کاملا آئے وہ ون ون کی سچویشن میں ہے. اور ہم اگر ٹرمپ کی بات کریں تو فریہ ٹرمپ بیسیکلی ایک بزنس مین ہے. وہ کوئی بھی کام بارگیننگ کے علاوہ نہیں کرے گا. لائک اس نے افغانستان سے جب اپنی فوجوں کو نکالنا تھا تو اس نے پاکستان کے ساتھ بارگیننگ کی. تو اسی طرح اب بھی اگر وہ آ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کو جو ہے دودھ کی نہریں بہا دے گا وہاں پہ. وہ اپنا انٹرسٹ دیکھے گا کہ میرا انٹرسٹ کہاں پہ ہے. اس وقت جو عرب ممالک ہیں یا مسلم کمیونٹی ہے، یہ بات فیکٹ ہے کہ وہ لائک سعودی عرب ہے یا عرب امارات ہیں، ان کے ٹرمپ کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں بنسبت کاملا کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے سے اکانومی جو ہے وہ شاید بہتر ہو، کیونکہ وہ ایسی پالیسیز خود وہ چاہ رہا ہے. اب جیسے آپ دیکھیں کہ ٹیسلا اور جتنے بڑے بڑے وہ یہاں پہ کمپنیز ہیں وہ ٹرمپ کو فیور دے رہی ہیں، ان کو فنڈنگ دے رہی ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اکانومی بہتر کریں. ٹھیک ہے، اگر اجازت دیں. تھینک یو جینٹلمین فار جوائننگ اس آن دی پروگرام. کیونکہ اکانومی کی بات ہوئی، اکانومی یقیناً بڑا میجر ایشو ہوتا ہے. دیکھیں ہم پاکستان سے بیٹھ کر موسٹ پرابلی اس کو ایک مائکرو کازم میں دیکھیں گے الیکشن کو، لیکن اصل جو ہے وہ ایریل ویو ہے، میکرو کازم ہے. کیونکہ بات ہوئی اکانومی کی، ڈونلڈ جے ٹرمپ کی ہی ایک جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا as we rescue our economy, I will also restore our borders. Over the past 4 years, Kamala has orchestrated the most egregious betrayal that any leader in American history has ever inflicted on our people. ایک تاثر یہ بنایا ہے اس کیمپین میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کیمپین مینیجرز ہیں کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ بہت